بسم الله الرحمن الرحيم. بنگلہ دیش سے عارف الزمان صاحب سے دوبارہ ہمارا رابطہ ہو گیا ہے. ان کا سوال سنتے ہیں اور ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عارف الزمان صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی عارف صاحب اپنا سوال میرا پیش سوال کریں, ہم ہے آپ کو سن رہے سورہ ہیں. جاریہ میں خدا تعالیٰ نے فرمایا, یہ سورہ جاریہ آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم سب کچھ گڑوا پیدا کیا جس میں تو نصیحت پاتے تھے. یہ اس سے ہستی باری تعالیٰ کے کیا تعلق ہے جاریہ کے ساتھ؟ اور دوسرا سوال ہے خدا تعالیٰ نے فرمایا میں دنیا کو 2 دن یعنی 2 پہلو میں پیدا کیا. اس کی تھوڑا سا تفصیل چاہیے مجھے. ٹھیک ہے جناب, جزاکم اللہ, شکریہ. محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے درخواست ہے. پہلا سوال تو سمجھ آیا, ان کا دوسرا سوال سمجھ نہیں آیا. بہرحال میں پہلے سوال کا تھوڑا سا اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں. پہلا سوال انہوں نے سورۃ الذاریات کی ایک آیت کے تعلق سے پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ زَوْجَيْنِ, کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑے کی صورت میں پیدا کیا ہے. تو ان کا سوال اس تعلق سے یہ ہے کہ اس کا ہستی باری تعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ ہستی باری تعالیٰ کے تعلق سے اور قرآن مجید کے من جانب اللہ ہونے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار دلائل قرآن مجید میں بیان فرمائے. انہی میں سے ایک قسم کی دلیل وہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے انکشافات حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کے ذریعے کیے جن کا دور دور تک بھی اس زمانے میں, عرب کے زمانے میں جو ان پڑھ مانے جاتے تھے, امی مانے جاتے تھے, ان کے ذہنوں میں اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا. تو وہ سارے انکشافات, ساری چیزوں کا اس وقت تو ذکر نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے مخصوص اس آیت کے تعلق سے بتایا ہے, تو اس تعلق سے عرض کرنا مقصود ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑے کی صورت میں پیدا کیا ہے, یعنی نر اور مادہ کی صورت میں پیدا کیا. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اس آیت کے حوالے سے اپنے ترجمۃ القرآن میں فٹ نوٹ میں بیان فرمایا ہے کہ اس زمانے میں, عرب کے زمانے میں جس میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی, اس زمانے کے لوگوں میں اتنی بات تو معروف تھی کہ درختوں کے جوڑے ہوتے ہیں, پودوں کے جوڑے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ باقی چیزوں کے جوڑے ہوتے ہیں اور وہ نر اور مادہ کی صورت میں وجود میں آتے ہیں. اس کا دور دور تک ان کو کوئی تصور نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرمایا کہ نہ صرف درخت بلکہ ہر چیز جو دنیا میں موجود ہے وہ جوڑے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے, یعنی نر اور مادہ اس میں پائے جاتے ہیں. اور یہ جو چیز ہے اس زمانے میں آج سے 1400-1500 سال پہلے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا انکشاف اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور اس کے بعد آج کے زمانے میں 1400-1500 سال بعد یہ چیز سائنسدانوں نے اب دریافت کی ہے اور دنیا کے سامنے میں یہ تحقیقات پیش کی ہیں کہ دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں, یہاں تک کہ ایٹم اور سب ایٹمز بھی, ان کے بھی جوڑے ہیں, ان کے بھی نگیٹو اور پازیٹیو ہیں, نر اور مادہ ہیں. تو یہ ایسا عظیم الشان انکشاف ہے, جیسا کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دور دور تک تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اس زمانے کے لوگ. تو یہ کس نے بتایا؟ جب ایک ہستی موجود تھی جو ہر چیز کا علم رکھتی تھی, اس ہستی نے جو اس وقت بھی موجود تھی, اس سے پہلے بھی موجود تھی, اب بھی موجود ہے اور کائنات کے ہر راز سے واقف ہے, اسی موجود ہستی نے اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم الشان انکشاف کو کھولا, اس راز کو کھولا اور قرآن مجید میں اس راز کو بیان فرمایا. اور اس طرح سے نہ صرف یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت بنا, بلکہ یہ بھی کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, من جانب اللہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے. تو اس طرح سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ عظیم الشان آیت, تو اس طرح کی اور بھی بے شمار آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت اور قرآن مجید کے من جانب اللہ ہونے کا ثبوت ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ.